महीने के अंदर आप देखें तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है एंटी कार लिफ्टिंग सेल ने। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी टिप्स हम देंगे जिसमें आप अपनी कीमती गाड़ियाँ किस तरह से बचा सकते हैं, उस हवाले से ये आपको बताएंगे। लेडीज़ को चेस करता था रोड के ऊपर, खवातीन जो ड्राइविंग सीट पे खवातीन को अकेले देखकर उसको पीछा करता रहा। फिर हमने इसके रूट्स निकाली, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने पर हमें कामयाबी मिली। इस्लामाबाद की सेफ सिटी से मदद ली, रावलपिंडी की सेफ सिटी से मदद ली। एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो खवातीन की गाड़ियों को चेस करके जहाँ पार्क कर जेल में गए, ग्रुप बंदी हुई, उधर अंडरस्टैंडिंग बनी और फिर खुद इस काम पे चल पड़े। पिंडी से रिकॉर्ड याफ्ता है, इसमें डीजे खान का एक चोर है। उनको तो समझती ना कि एक लेडीज अकेली आ रही है, उसको चेस की है। वो गाड़ी पार्क करके चली गई। उसने 15 मिनट बाद कॉल की तो गाड़ी अभी इस्लामाबाद की एरिया ही में। उसी नौयत की गलती थी। खातून की गाड़ी जो थी उसको उसने टारगेट किया, इस्लामाबाद पुलिस को क्लू मिल गया और उस तक जो है वो 1 घंटे तक पुलिस पहुंची। उसमें बचना होता है पब्लिक से भी, मालिक से भी, पुलिस से भी। इसमें से एक ग्रुप भी अगर रह गया तो वो अपना स्किल डिलीवर करता है, अपने साथ लोगों को टेक्निक्स देते रहे। उन सुबाई चोर होते हैं, एक इस्लामाबाद में तो रखती नहीं है, वो तो आगे जाके सेल आउट करते हैं, बलूचिस्तान तक जाती, दूर तक जाती है, तो फिर उस चेन से रिकवर करवाना मुश्किल हो। इस साल हमारी 68 गाड़ियाँ चोरी हुई यकम जनवरी से अभी तक। पिछले सालों की 21 गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं। 2024-25 में जो गाड़ियाँ चोरी हुई, बंदों की शनाख्त हो जाती है, तस्वीरें आ जाती हैं, टाइम का पता लग जाता है, रूट का पता लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हमें इस वक्त इस्लामाबाद का जो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल है वहाँ पर, जो कि पहले एंटी कार लिफ्टिंग सेल हुआ करता था ना, तो यहाँ पर हम मौजूद हैं। इस बार इस महीने के अंदर आप देखें तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है एंटी कार लिफ्टिंग सेल ने, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने, जिसमें गाड़ियाँ जो थी वो तकरीबन 70 लाख रुपए तक की मालियत की गाड़ियाँ बरामद की गई, मुल्ज़मान पकड़े गए। और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ पे काम कर रहा था, जिसके हवाले से आपको बताएंगे, जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर सरगर्म था, जिसकी कमर तोड़ी है एंटी व्हीकल लिफ्टिंग ने। इंचार्ज हैं नूर साहब, उनके साथ बात करेंगे और आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी टिप्स हम देंगे जिसमें आप अपनी कीमती गाड़ियाँ किस तरह से बचा सकते हैं, उस हवाले से ये आपको बताएंगे। और इन जो गाड़ियाँ बरामद की गई इतनी बड़ी तादाद में, इन गाड़ियों को बरामद करने से पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या कोताहियाँ की लोगों ने, उसके हवाले से आपको ये बताया जाएगा। तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है और इस हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पे फॉलो करना है, कमेंट करना है साथ साथ, ताकि इस्लामाबाद पुलिस आपको खुद इस हवाले से जवाब भी दे सके और नूर साहब भी आपको बता सकें कि किस तरह से आपकी हेल्प हो सकती है। सर शुक्रिया, आपने टाइम दिया। वैसे तो बड़ा मुश्किल होता है आप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि 24 घंटे ही आप लोग इन्वेस्टिगेशंस और बाकी जो कार चोर होते हैं उनके पीछे रहते हैं। तो हमारा चैनल आप देखते होंगे कि वैसे ही इन चीज़ों के अंदर लोगों को जो एजुकेट कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और कोशिश हमारी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें ताकि वो अपनी कीमती अमलाक हैं वो बचा सकें, अपनी गाड़ियाँ बचा सकें, अपना पैसा बचा सकें। ये बताइएगा सर कि इतनी बड़ी कामयाबी किस तरह से मिली और किस तरह से आपने हेल्प की जिन लोगों की गाड़ियाँ चोरी हुई थी, कितनी गाड़ियाँ थी और इन गाड़ियों को बरामद करने से पहले की क्या कहानी थी, कैसे कैसे कहाँ से चोरी हुई थी गाड़ियाँ? जब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने टाइम निकाला और इंशाल्लाह आपकी वजह से ये बहुत अच्छा मैसेज आएगा पब्लिक को कि आपने वो कीमती असासों को सिक्योर करें। ये जो ग्रुप है इसके बारे में जो थोड़ा सा बता दूं, ये लेडीज़ को चेस करता था रोड के ऊपर, खवातीन को। अच्छा। और जो ड्राइविंग सीट पे खवातीन को अकेले देखकर उसको पीछा करता रहा। हमें भी इन्वेस्टिगेशन में बाद में हमें ये मालूम हुआ, पहले तो हम ये रूटीन का देख रहे थे कि गाड़ी चोरी हो गई। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, सेफ सिटी चेक की, अपनी चेक की, इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की, लोकल कैमरा चेक की, तो पता चला ये तो लेडीज़ को चेस कर रहे हैं। अच्छा। एक की, फिर दूसरी की, फिर हमने इसके रूट्स निकाले, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने पर हमें कामयाबी मिली। और गाड़ी की चोरी होने के बाद आपने इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद ये कड़ियाँ खुलती गई? हाँ, ये तकरीबन हमने ना इस्लामाबाद की सेफ सिटी से मदद ली, रावलपिंडी की सेफ सिटी से मदद ली और लोकल कैमराज स्ट्रीट्स के जहाँ पर वो गाड़ी लेकर जाता था, अच्छा, वो चोरी करके पार करता रहा, नंबर प्लेट चेंज करके। अच्छा। उस लोगों ने उस ये फिरोदाई मोड़ में उन लोगों ने भी हमें बड़ी मदद की है, लोकल कैमरा चेक करवाएं और तकरीबन हमारे इस पे लगे हैं 3-4 दिन लोकल कैमरा चेक करने में। अच्छा। तो हमें पता चला कि ये तो एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो खवातीन की गाड़ियों को
چیز کر کے جہاں پارک کرتے ہیں چوری کر کے لے جاتا ہے. خواتین کی گاڑیوں کو کرتے ہاں تھے. ریکارڈ یافتہ چور تھے, جیل میں گئے, گروپ بندی ہوئی, ادھر انڈرسٹینڈنگ بنی اور پھر خود اس کام پہ چل پڑے اور آسان ٹارگٹ اپنی ڈھونڈ رہے تھے. تو پھر تفتیش میں ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے لیڈیز کو چیز کرنے کے لیے کیوں اس طرح کیا, تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نا یہ خواتین چونکہ زیادہ سیکیورٹی نہیں رکھتی, گاڑی لاک نہیں کرتے, جیسے ہی پارک کرتے ہیں چلی جاتی ہیں, تو اور زیادہ مزاحمت بھی نہیں کرتے, تو وہ ہم لے کر جاتے رہے. پھر وہ اللہ نے مدد کی, اس میں ہم نے محنت کی, اللہ نے مدد کی, تو ہم نے ساری گاڑیاں ریکور کر کے مالکان کے حوالے کر. پہلے ایک بندہ پکڑا سر آپ نے؟ جی سر. اچھا. پھر اس سے چیزیں مل گئیں, 2 بندوں کا گروپ تھا. اچھا. اس طرح کرتے رہے. اچھا, یہ 2 لوگ تھے؟ جی صحیح ہے. بائک پہ تھے, بائک پہ چیز کرتے رہے. اچھا, بائک پہ چیز کرتے تھے. تو سر اسلام آباد کے کن سیکٹرز میں یہ گروہ سرگرم تھا اور پنجاب کے کن سیکٹرز کے اندر کام کر رہا تھا یہ پنڈی سے ریکارڈ یافتہ ہے. اس میں ڈی خان کا ایک چور ہے, پنڈی کا ریکارڈ یافتہ ہے. ادھر سے جیل سے رہا ہوا تو ہماری طرف اس نے رخ کر دیا. عموماً جو گاڑیاں اس پنڈی سے اسلام آباد کی طرف آ رہی تھی ان کو چیز کرتے رہے. جہاں پہ بھی وہ پارک کرتے, وہ کسی بھی سیکٹر ہو سکتی تھی, لیکن عموماً اس نے جو کی ہے وارداتیں وہ سیکٹر فیٹ میں تھی, G9 میں تھی اور H8 میں تھی. اور کتنے گنجان آباد علاقے ہیں جہاں پہ یہ کرتا رہے یہ کام. ان کو تو کوئی روکنا, اس کے بعد اسے چھین لینا. ان کو تو سمجھتی نا کہ ایک لیڈیز اکیلی آ رہی ہے, اس کو چیز کی ہے. وہ گاڑی پارک کر کے چلی گئی, دیکھ رہے تھے, تو بس وہ گاڑی کے پاس گئے. پھر اس سے کس نے پوچھنا تھا کہ آپ کس کی گاڑی چوری کر کے لے کر جا رہے ہیں. ہارڈلی 1 منٹ میں وہ چابی لگا کے لے کر جاتے رہے. ڈاؤن گاڑیاں تھیں, ڈاؤن ماڈل کی, تو گاڑی زیادہ سیکیور بھی نہیں تھی تو لے کر جاتے رہے. ان میں سے چونکہ پہلے گاڑی جب چوری ہوئی نا 23 مئی کو, تو اس پہ ہم نے تھوڑا سا کام کیا ہے. پھر اس میں سے عید آ گئی تھی, بڑی عید, تھوڑے سے لوگ گھروں سے چلے گئے تھے. لوکل کیمرہ میں ہمیں تھوڑی سی دشواری ہوئی تھی, لیکن ہمارے 3-4 دن اس پہ لگے تھے, سیف سٹی اور لوکل کیمراز. تو پھر اس کے بعد وہ چوروں نے عید کے بریک کیا, اس کے بعد پھر چوری کی اور ہمارے پاس بھی ڈیٹا آتا رہا. پھر اس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, لیڈیز ڈاکٹر تھی, اس کا والد صاحب بھی ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر سرفراز چیمہ صاحب. اس کی بیٹی بھی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی. اس نے گاڑی کھڑی کی ہے G9 میں. کھڑی کر کے اس کو 5:15 بجے اس نے گاڑی کھڑی کی اور 5:30 پہ اس نے واپس آئی. 15 منٹ کا گیپ تھا. تو اس کو جب میں نے کال کی تو ہم اپنے جو ٹارگٹ تھے اس کی طرف روانہ ہوئے. اس سے رابطہ ہوا, اس کو انشور کا ٹائم پوچھا. اس نے کہا ہارڈلی 15 منٹ, اور وہ اس کی بات واقعی صحیح تھی. تو جو ہمارا سسپیکٹ ایریا تھا ہم ادھر چلے گئے. صحیح ہے. ادھر ہم کامیاب ہوئے. اور تو یہ خاتون والا یہ اگست میں جو آپ نے ابھی چیز کیا ہے, یہ اگست کا ہی واقعہ ہے. جی. تو کتنے گھنٹے کے اندر چیز کر لیا ان بندوں کو آپ نے اور پکڑ لیا ان کو؟ یہ 1 گھنٹے کے اندر. 1 گھنٹے کے اندر کیونکہ آلریڈی اس طرح آپ پیچھا کر رہے تھے, آلریڈی ہمارا اس پہ ہوم ورک تھی. اچھا. اور اس لیڈیز نے بھی کال بر وقت کر دی. صحیح ہے. ہماری تیاری بھی تھی, اور اس نے 15 منٹ بعد کال کی, تو گاڑی ابھی اسلام آباد کی ایریا ہی میں, تو ہم نے اس پہ کام کیا. تو یعنی آپ کی ساری انویسٹیگیشن پوری کمپلیٹ تھی, گروپ کا بس انتظار تھا کہ یہ کوئی غلطی کرے اور آپ اس کو پکڑ لیں. اب اس میں دیکھیں کہ کتنا اسلام آباد پولیس کا جو ہوم ورک تھا وہ اتنا تھا کہ بس انتظار تھا کہ یہ ملزم جو ہے وہ غلطی کرے. اور جیسی اس نے غلطی کی, اور اسی نوعیت کی غلطی تھی, خاتون کی گاڑی جو تھی اس کو اس نے ٹارگٹ کیا. اسلام آباد پولیس کو کلو مل گیا اور اس تک جو ہے وہ 1 گھنٹے تک پولیس پہنچی. سر یہ بتائیے گا کہ اس کیس کے اندر کیا چیز زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوتاہی, ہماری خواتین کی کوتاہی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بھی ہو سکتی ہے, اور جو ہم لوگ بھی کرتے ہیں, ہمارے مرد جو ہیں حضرات وہ بھی کرتے ہیں, کیونکہ گاڑیاں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں ویسے بھی آج کل. تو کیا کوتاہیاں ہیں جن پہ اگر قابو پایا جا سکے تو پولیس کے لیے ویسے ہی اتنا سرد درد ہے, اتنی ساری جو کیسز ہیں AVLC کے پاس تب آتے ہیں جب اسلام آباد پولیس چھوڑ دیتی ہے اور آپریشن سے پھر AVLC کے پاس آتا ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو بتائیں گے کہ AVLC کے پاس یہ کیسز کیسے آتے ہیں. ذرا اس کیس کے اوپر پوچھتے ہیں کہ ہم کوتاہی کیا کرتے ہیں جس کے اوپر پھر پولیس کے پاس کیس جاتا ہے, پھر اس کے بعد AVLC کے پاس آتا ہے. یہ بتائیے گا سر کوتاہی ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا, کوتاہی یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں گاڑی جو ہے نا ضرورت ہے. ایک گاڑی چوری ہوتی ہے نا تو اس کا نقصان اس کا تو ہو جاتا ہے, لیکن اس نے اپنی
बजट से दूसरी गाड़ी लेने के लिए भी पैसे निकालने होते हैं, हाँ, बिल्कुल ऐसी है। और वो गाड़ी अगला क्योंकि ज़रूरत है बेसिक। दूसरा, एक गाड़ी से जिससे चोरी भी उसका भी नुकसान है, और बोनाफाइड परचेजर कुछ अरसे बाद ये बेच बूझ के वापस बोनाफाइड किसी बेगुनाह बंदे के पास आ जाती है, जिसको समझ नहीं कि जाली डॉक्यूमेंट्स बन के टेम्पर्ड हो के उसके पास वापस आ जाती है, बेशक वो किसी जगह पे भी हो, कराची हो, हैदराबाद हो, बलूचिस्तान हो, केपी में हो, उसको तो नहीं पता होता। तो एक गाड़ी से दो बंदे मुतासर होते हैं। अल्टीमेटली सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, उसकी रिकवरी, कंपनसेशन, इन्वेस्टिगेशन, चालान, हम अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा अपने आप को नहीं करते, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर नहीं सकते, लेकिन पब्लिक के बगैर हम चल भी नहीं सकते, बिल्कुल 100%। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि किसी का नुकसान ना हो, और इस मसले में पड़ने से पहले वो सिक्योरिटी करे, तो हमारे लिए भी आसानी होगी, उनके लिए भी, पब्लिक के लिए भी होगी। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप गाड़ी को प्रॉपर पार्किंग में पार्क करें, ताकि आप टेंशन लेस हो, अपना काम करें, वापस आ जाएं। बाज़ औक़ात लोगों की इमरजेंसी होती है, अपने टेंशनों में होते हैं गाड़ी, फिर वो लोग गाड़ी ला करके चले जाते हैं क्योंकि टेंशन में होते हैं, मुख्तलिफ लापरवाही कर जाते हैं या हो जाती है पब्लिक से। इस बारे में ना मैसेज ये है कि आप लोग केयर करें, गाड़ी को लॉक करें, सिक्योर करें। डाउन मॉडल गाड़ियाँ ऊपर स्टीयरिंग लॉक लगाओ अच्छे क्वालिटी का, तो चोर उसके करीब नहीं लगता, उस पर टाइम ज़्यादा लगता है, तो चोर सॉफ्ट टारगेट देखता है। अच्छा, 2 से 3 मिनट का काम होता है उसको गाड़ी चोरी 2 से 3 मिनट में चोरी करता है जी। अच्छा, वो अपने ऑनर, चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो। अच्छा, तो इस मामले में ना अपना गाड़ी और वो पार्किंग में करे, पार्किंग ना हो तो अपना एक्स्ट्रा लॉक लगाया करें स्टीयरिंग के ऊपर, और अच्छी क्वालिटी का हो जो आसानी से तोड़े ना हो। तो उस पर जब ज़्यादा टाइम लगता है तो जाहिर है वो पब्लिक प्लेस होती है, तो इतना टाइम तो चोर नहीं लगा सकता, कॉमन सेंस की बात। बिल्कुल, तो वो उसने बचना होता है पब्लिक से भी, मालिक से भी, पुलिस से भी। तो वो कोशिश यही करता है कि पब्लिक को चीट करें और ये समझे कि वो एक ऑनर जिस तरह गाड़ी वो स्टार्ट करता है, इसी तरह करता है कि जैसे मालिक बैठता है। हाँ, तो वो इस मामले में ना आप वो एहतियात करें, अपना एक्स्ट्रा लॉक ऊपर स्टीयरिंग के ऊपर लगाया करें अच्छे क्वालिटी का, तो उसके करीब चोर नहीं लगता। ये बात है डाउन मॉडल करोला, सुजुकी बोलार, मेहरान और इन गाड़ियों की। जो अप मॉडल है वो भी फार्मूला यही है। अप मॉडल का तो ये है कि वो चोर ज़रा बड़े लेवल के होते हैं, ज़्यादा टेक्निकल काम जानते हैं। अच्छा, इनमें भी कैटेगरीज हैं? जी जी। अप मॉडल के अलहदा हैं, वो एक अकेला नहीं होता, वो ग्रुप होता है 2 से 3 का, 4 का। अच्छा, और वेपन भी होता है। वो अभी बहुत सारे वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी चूँकि ज़ाहिर है लेकिन बहुत जो रह गए हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और उसमें से एक ग्रुप भी अगर रह गया तो वो अपना स्किल डिलीवर करता है, अपने साथ लोगों को टेक्निक्स देते रहते हैं। अच्छा। तो अभी भी हमें मसला यही है कि रिमेनिंग मुलजिमान जो है ना, वो अपना स्किल दूसरों को देते हैं। अपने साथ कोई बंदा बतौर अटेंडेंट लेता है, वो भी अगर थोड़ा सा शार्प हो तो वो भी सीख लेता है। तो उसके लिए बस महफूज तरीका यही है कि वो भी गाड़ी सिक्योर जगह पे खड़ी करें, पार्किंग में लगाएं, लावारिस गाड़ी ना छोड़ें। सही है। लोग ऐसे हैं, गलतियां कर जाते हैं, स्ट्रीट में गाड़ी छोड़ के दुकान तक ही तो जाना है, या ऐसे घर के अंदर तो जाना है, नहीं वो अपने घर के सामने खड़ी कर देते हैं, अगले दिन जाके देखता है तो अच्छा। वो उसके भी अप मॉडल का भी मॉडल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके भी 2 से 3 मिनट लगते हैं गाड़ी। रिकमेंड कौन सा करती है VLC, कौन से लॉक्स रिकमेंड करता है अगर लोग लगवाएं तो उसमें वो थोड़ा बेहतर है? उमूमन लोग ये छोटा चाइना के ताले लगाते हैं, ये फजूल है। रिकमेंड वो अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड लॉक को ऊपर स्टीयरिंग के ऊपर लोहे का स्टीयरिंग जो ऊपर से लाकर सरिये से बने हुए जो रॉड्स के साथ, वो भी लोकल रॉड नहीं है, वो अच्छा। पाइपलाइन से वो बड़े जो अप मॉडल की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, वो अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी कंपनी का मेड हो, वो लगा दें ताकि आसानी से वो तोड़े ना, तो उस पर फिर चोर नज़दीक नहीं लगता। यानी 20 लाख की गाड़ी है तो चलो 2,000, 3,000, 5,000 का लॉक अगर लगा लें तो वो आपकी सिक्योरिटी भी है। आजकल तो गाड़ियाँ 60 लाख 70 लाख उसकी गाड़ियाँ, तो वो अभी अल्टस गाड़ी हैं, अल्टस गाड़ी है तो वो 60-65 लाख की गाड़ी है, तो उसके लिए तो आप 10,000 भी खर्च करते तो अगर आप लावारिस छोड़ेंगे तो उस पर चोर आएंगे, लेकर जाएंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है। मैंने पहले भी आपको बताया, बैनुल सूबाई चोर होते हैं। एक इस्लामाबाद में तो
رکھتے نہیں ہیں, وہ تو آگے جا کے سیل آؤٹ کرتے ہیں, بلوچستان تک جاتی, دور تک جاتی ہیں, تو پھر اس چین سے ریکور کروانا مشکل ہوتا ہے. ہم تو ریکور کرانے کا بتائیں سر کہ کس طرح سے آپ کو جس کی گاڑی چوری ہوتی ہے اس کو مشکل ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ جو کار لفٹر ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے, اور پھر اگلی کہانی بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ پھر چھٹ جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ گروہ سرگرم ہوتا ہے. اس میں سر بتائیے گا کہ کتنی بڑی مشکل ہو سکتی ہے کہ اگر آپ گاڑی کی حفاظت صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو یہ اس کا گاڑی کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پولیس جب ان کو عدالتوں میں لے کے جاتی ہے تو ان کو کس طرح سے فائدہ مل جاتا ہے. دیکھیے ریکوری تو ہم اس سے ظاہر ہے اسی چین سے ریکوری ہوتی ہے. بالکل. چور کے بعد لینے والا, پھر اگلا جو بھی ہے, لیکن وہ بھی قسمت کی بات ہے نا سر کہ اگر گاڑی ثابت کسی کو بیچ دی ہے. ہاں وہ قسمت کی بات ہے, لیکن محنت کی بھی بات ہوتی ہے, محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اس پہ. یہ نہیں کہ چور نہیں پکڑا جاتا, چور پکڑا جاتا ہے اور اس کے اوپر ٹرائل بھی چلتا ہے, لیکن اس میں کچھ گاڑیاں اسے اگر اس نے 10 گاڑیاں چوری کی تو آپ اس سے 60% ریکور کروا دیں گے, اور بقایا آپ اس چین سے دور چلے جائیں, یا اس چین میں ایک بندہ مس ہو گیا جس نے خریدی ہے تو پھر پتہ نہیں لگتا کہ گاڑی کس نے لی ہے. ہوتا ہی نہیں سر. آپ کو مطلب ہماری اپنی ہے نا کہ ہم نے ٹائملی اگر اس کو لاک لگا دیتے صحیح طریقے سے, اگر کتنی ساری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں سر, کتنی ساریوں میں سے 2-4 گاڑیاں, ایک گاڑی کوئی ایسی 100 میں سے ایک گاڑی ہے جو نکل جاتی ہے, وہ صرف اور صرف کوتاہی کی وجہ سے نکلتی ہے نا. اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ ریکور نہیں ہوتی گاڑی, اور اس کے اندر پھر ملزمان کو فائدہ ہو جاتا ہے, وہ پھر اس کے بعد دوبارہ گروہ بن جاتا ہے. اور سر یہ بتائیے گا کہ جیل کے اندر کس طرح سے نیٹ ورک بناتے ہیں یہ؟ جیل کے اندر تو کامن سینس ہے کہ بھئی وہ ایک ہی بیرک میں ایک ہی جگہ کھاتے ہیں, ایک ہی پیتے ہیں, تو انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو اپنا جو غلط سکیل ہے, جو برا سکیل ہے, وہ ایک دوسرے کو شیئر کر دیتے ہیں. اس پہ تو ہم پابندی نہیں لگا سکتے. یا اپنے دوست ہیں ادھر پہلے سے, وہ اس سے بھی بن جاتا ہے. دوسرا جو آپ نے ٹرائل کی بات کی ہے, دیکھیں کار چوری کے مقدمات ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کمپلیننٹ پہ. بالکل ایسے ہی ہے, جس کی چوری ہوئی ہوتی ہے وہی کمپلیننٹ ہوتا ہے, اور اسی نے فالو کرنا ہوتا ہے اپنے. جس کی چوری ہو جائے نا سر, وہ عدالت آ جائیں اور ریکوری نہ ہو, بے شک ملزمان پکڑے جائیں تو وہ قانون میں اس میں لیپس ہوتے ہیں, تو وہ اس میں نکل جاتا ہے. لیکن جس کی برآمد ہو جائے اس کی 381 کی سزا 7 سال ہے, اس طرح ریکوری کی بھی 3 سال سزا ہے. اور سیکشن آف لا جو پروفیشنل چور ہے, عادتاً چور ہے, اس کے سیکشن آف لا لگاتے ہیں. سزا ہر سیکشن کا اپنا اپنا ہے. لیکن اگر ہم نے کسی کار چوری کے مقدمے میں ملزمان گرفتار کیے, ریکوری کر لی, فرض کرے آپ کا ایک کیس ہے, خدا نخواستہ آپ کی گاڑی چوری ہو جاتی اور ہم نے ریکورڈ بھی کروا دی, اور آپ عدالت ادھر کیس کو پرسو نہیں کر رہے, تو وہ نکل آنا ہے. اس میں تو نہ میں کچھ کر سکتا ہوں, نہ جوڈیشری کچھ کر سکتا. اور جس کی گاڑی برآمد ہو, ملزمان پکڑے جائیں, وہ چلی بھی جائیں, لیکن وہ عدالت اس کو قانونی طور پہ اس کو فیور مل جاتی ہے. مطلب باؤنڈ نہیں ہوتی عدالت کے کسی کیس کو چلاتے رہے, اور اس میں قانونی مسائل جب تک آپ اپنے کیس کو فالو نہیں کریں گے. ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ملزمان کو سزا دلوانی ہے قرار واقعی, تو اپنے کیس کو آپ نے خود فالو کرنا ہے, اور پولیس خود نہیں زیادہ وہ کر سکتی, آپ پولیس کے ساتھ جائیں گے اور آپ جا کے عدالت کے اندر پیش ہوں گے, اور ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں جس طرح پولیس کردار ادا کرتی ہے, اسی طرح سے ہم نے بھی ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. ابھی سب سے بڑا ایک جو بریک تھرو ہے سر, وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں تو آپ نے برآمد کر لی, اور زیادہ تر جن کے پیچھے ہم سنتے تھے جی اے وی ایل سی نے پکڑ لیے, افغان ڈکیت پکڑ لیے, افغان کار لفٹر پکڑ لیے, اس کیسز کے اندر اب کتنی کمی آئی ہے سر جب سے یہ افغانی یہاں سے گئے ہیں اور بارڈر میں جو ہے وہ سختی ہوئی ہے؟ ہاں, اس میں بہت ساری کمی آئی ہے, کرائم میں بہت کمی آئی ہے اس حوالے سے. لیکن پھر بھی کرائم تو ہوتا ہے. اس سال ہماری 68 گاڑیاں چوری ہوئی یکم جنوری سے ابھی تک, 2026 میں. اور 2026 میں اس میں 29 گاڑیاں 68 میں سے, اور پچھلے سالوں کے 21 گاڑیاں ریکورڈ ہوئی ہیں. 2024-25 میں جو گاڑیاں چوری ہوئی ان میں ایسی 21 گاڑیاں ریکورڈ ہو گئی. وہ بھی تفتیشات چلتی رہتی, تو 50 گاڑیاں ہم نے ریکور کروا دی ہیں اور مالکان کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں. کار چوری ہے ایشو اس میں, پبلک کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی. ہماری تو ذمہ داری ہے, ہم انکار نہیں کرتے, ہم
ہمارا اپنا کام تو ہم کام کرتے اپنا فرض نبھانا نبھانا اور ہے آپ کام، نے وہاں لوگوں کو اور نبھانا ہے۔ محنت ایمانداری سے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے، گینگ برسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے تھرو پبلک کو یہ میسج دوں گا، جو بھی کوئی ملزم پکڑے جاتے ہیں، ریکوری ہو جاتی ہے، چالان ہو جاتی ہے، تو اس کو پرسو کرنا چاہیے، تاکہ آج آپ کا نقصان ہوا، کل اس نے کسی اور کا کرنا ہے، بالکل، تو اس سے وہ جیل میں رہے گا اور اس کو سزا ملے گی، اس کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے تو اور لوگ بھی نہیں کریں گے، وہ بھی مطلب پابند رہے گا، اور لوگ پبلک بھی نقصان سے بچے رہیں گے، کسی بھی نوعیت کا جرم ہو نا سر۔ جی ہاں، یہ فارمولہ تو ہر بندے پہ اپلائی ہوتا ہے، وہ سنیچنگ ہو، رابری ہو، ڈکیتی ہو، کار لفٹنگ ہو، موٹر سائیکل سنیچنگ ہو، موٹر سائیکل چوری ہو، جب تک وہ پرسو نہیں کریں گے اور اس کو قانون کے مطابق سزا نہیں ملے گی تو وہ اس کو عبرت نہیں آئے گی۔ جیسے بھی انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس بیس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، ہیومن انٹیلیجنس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، آئی ٹی کے اوپر بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، باقی جگہوں کے اوپر ابھی کتنی جگہیں ہیں، کتنی جگہوں کے اوپر کیمراز انہوں نے دیکھے۔ سر ایک کیمراز والا بھی بتائیے گا کہ اپنے کیمراز اگر آپ نے رکھنے ہیں تو کن جگہوں کے اوپر لگانا بہتر ہے، یہ بھی ذرا گائیڈ کیجیے گا لوگوں کو کہ اگر گاڑی کسی جگہ پہ کھڑی ہوئی تو وہاں پہ کیمرہ کس جگہ پہ دیکھنا ہے، اور اگر گھر کے باہر کھڑے کریں تو کس جگہ پہ کیمرہ لگانا ضروری ہے، تاکہ آپ خود بھی مانیٹر کر سکیں اور اس کا ایکسیس ان لفٹروں تک نہ ہو۔ ہاں، عموماً نہیں ہوتا، لیکن کیمرہ سیکیورٹی ایک اہم اہمیت رکھتی ہے، کیمراز بھی بندوں کی شناخت ہو جاتی ہے، تصویریں آ جاتی ہیں، ٹائم کا پتہ لگ جاتا ہے، روٹ کا پتہ لگتا ہے، تو کیمرے اگر آپ کے ہیں تو وہ لگائیں ضرور، اپنے گھر کے، اپنی پراپرٹی، اپنے اور اب آفس، تو اتنی کاسٹ بھی نہیں ہے سر، اتنی کاسٹ نہیں ہے، ہارڈلی 30-40 ہزار میں آپ کو نا 3-4 کیمرے لگ جاتے ہیں، 3-4 کیمرے لگ جاتے ہیں، رائٹ لیفٹ فرنٹ سارے، اور انٹرنیٹ کی کمپنیاں بھی لگا کے دے دیتی ہیں آپ کو منتھلی بیسس کے اوپر، تو بڑے تھوڑے سے پیکیجز کے اندر آپ کو لگا کے دے دیتی ہیں، لگائے ہیں جی بگ سٹیز میں، اور آج کل تو لوگوں نے دیہاتوں میں لگائے ہوئے ہیں اور لگا رہے ہیں، اور تعاون بھی کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کا ایکسیس آیا، ہاں، اور تعاون بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور کیمرے میں تو یہ ہے کہ آپ جدھر بھی جائیں گے آن لائن ہوگا، اپنے موبائل میں بھی اپنے گھر کے بارے میں، اپنی پراپرٹی کے بارے میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہے کہ نہیں، تو کیمرہ مطلب اچھی لیڈ مل جاتی ہے بالکل کرمنل کو پہنچنے کے لیے، اس کو ٹریس کرنے میں، مطلب کیمرہ ایک اچھا پہلو ہے، اچھا سورس ہے، اس سے مدد مل جاتا ہے۔ بالکل۔ ابھی نور اللہ صاحب کے ساتھ بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، ابھی آپ کو ہم بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، جو بہت بڑے بڑے لیول کے کیسز ہوتے ہیں نا، ہائی پروفائل قسم کے، وہ ان کے ساتھ ایک سیریز رکھیں گے جس میں آپ کو ہر ہفتے کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتے رہا کریں گے۔ نور اللہ صاحب کی طرف سے جو کیسز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان میں بہت ساری انفارمیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بہت سارے کیسز کے اندر آپ کو بہت ساری ہیلپ مل جایا کرے گی، جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ پولیس کے لیے اگر آپ کسی طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں، کیونکہ جرم کبھی چھپتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ مجرم جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک رکھتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہے اور انہوں نے بہت ساری میٹنگز اور بہت سارے کیسز ہیں ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو اگلی کسی ویڈیو میں دوبارہ نور اللہ صاحب سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، فالو کرنا ہے، اور ان سے اگر کچھ نہ کرنا ہے، پوچھنا چاہتے ہو، کہنا چاہتے ہو، یا اسلام آباد پولیس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو نیچے کمنٹ کیجیے گا، یہ خود بھی اس کو آپ کو رپلائی کریں گے، اسلام آباد پولیس بھی آپ کو رپلائی کرے گی۔ تو اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔